شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ اور یہ ہفتے کا دن تھا، صبح جو ہے ساری رات جو ہے عاشر نے ہمیں سونے نہیں دیا کیونکہ اس کی ٹانگوں میں جو ہو رہا تھا شدید درد، اور بس ساری رات ایسے ہی اس نے روتے روتے گزار دی۔ ساتھ میں اور میرے ہسبینڈ نے دونوں نے ہم نے جاگ کر گزاری۔ اور صبح بھی 5 ساڑھے 5 کا ٹائم تھا، تو پھر یہ اٹھ کر بیٹھ گئے دونوں، بابا اور بیٹو۔ اور پھر میرے ہسبینڈ کو لگ گئی تھی بھوک۔ میں یہاں پر عاشر سے باتیں کری تھی کہ آپ ساری رات سوئے نہیں ہو، کیونکہ پورا دن یہ جو ہے نا اوپر نیچے اور چھلانگیں لگانا، تو بس اس وجہ سے پھر رات کو جو ہے اکثر اس کی ٹانگوں میں ایسے درد ہو جاتا ہے، جو آئل سے مالش وغیرہ کر دیتی ہوں۔ پھر یہاں پر صبح اٹھ گئے تھے اور باہر کا ویو میں نے تھوڑا سا دکھایا کہ کتنا اندھیرا ہو رہا ہے، اور بالکل صبح کا ہی ٹائم تھا۔ بس پھر یہاں پر میرے ہسبینڈ کو لگ گئی تھی بھوک، انہوں نے کہا کہ جا کے میں ایسا کرتا ہوں ناشتہ لے آتا ہوں، تو بس وہ جو ہے پراٹھے وغیرہ لینے گئے۔ ساتھ میں عاشر نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا، تو ذرا ٹھنڈ تھی باہر جو ہے، رات کو میں نے کپڑے وپڑے چینج کرا دیے تھے، لیکن پھر بھی اس کو جو تھا کہ بے چینی سی تھی، لیکن پھر جو ہے میں نے موٹے کپڑے ذرا پہنا کر تو تیار ویار کر کے کھڑا کر دیا، تو پھر بس یہ اپنے بابا کے ساتھ جانے کی ضد کر رہا تھا تو چلا گیا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا آپ جو ہے بنائیں آملیٹ تیار کریں، اور میں پراٹھے وغیرہ لے کر بس آتا ہوں، اور پھر جو ہے ہم ناشتہ کرتے بیٹھ کر۔ پھر بس یہ بابا اور بیٹو تو چلے گئے تھے، میں نے جلدی جلدی سے پڑھی، پھر نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، 5:45 ہو رہے تھے، پھر 6 بج چکے تھے۔ نماز وغیرہ پڑھی، ان کے آتے آتے اچھا خاصا ٹائم ہو گیا تھا، اور پھر نماز پڑھ کر جو ہے آملیٹ بنانے کی تیاری کری میں نے یہاں پر۔ پھر بس میں یہ تیار کری تھی، یہی ہوتا ہے نا کہ بچے کے ساتھ آپ کو رات بھر جاگنا بھی پڑتا ہے، ماں باپ دونوں کو۔ اب تو یہ ہے کہ جو جینٹس ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ بھی اپنی وائفس کے ساتھ جاگتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ صرف مائیں ہی جاگتی تھی، جیسے ہماری جو امیاں ہیں وہی جاگا کرتی تھیں، ہسبینڈ وغیرہ کوئی نہیں جاگتے تھے، لیکن میرے ہسبینڈ الحمدللہ جب بھی ایسا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ میرے ساتھ رات بھر جاگتے ہیں، اور بے شک انہوں نے صبح کام پہ بھی جانا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ پوری رات جاگتے ہیں کہ مطلب اکیلا مجھے نہیں چھوڑتے۔ بس یہاں پر یہ بن گیا تھا، کاٹ کوٹ کے رکھ دیا تھا، اور پھر بنایا آملیٹ۔ اچھا جی، میں ایسے ہی توے پر جو ہے بنا دیتی ہوں، اکثر فرائنگ پین کی ضرورت اتنی پڑتی نہیں ہے، تو بس یہاں پر یہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اور پراٹھا باہر سے لے آئے تھے، بس آملیٹ وغیرہ بنا کر دیا ان کو، تو یہاں پر پھر پیچھے جو ہے عاشر کا جو ہے رونا دھونا سٹارٹ ہو گیا تھا، کیونکہ پھر سے اس کی ٹانگوں میں جو درد شروع ہو گیا تھا۔ بس آملیٹ وغیرہ اچھا جی، یہاں پر پھر آملیٹ وغیرہ بنا کر دے دیا تھا میرے اپنے ہسبینڈ کو، اور پھر جو ہے انہوں نے تو کھانا شروع کر دیا، اور میں اپنے لیے چائے رکھ رہی تھی۔ پھر چائے رکھی، میں چائے کی طرف ہو چکی تھی، تو جلدی جلدی میرے ہسبینڈ نے تو کھا لیا، اور جب میری باری آئی تو بس پھر عاشر نے جو ہے رونا سٹارٹ کر دیا کہ مجھے گودی میں اٹھائیں، میرے ساتھ اندر چلیں، ناشتہ نہیں کریں، کھانا چھوڑ دیں۔ تو میرا جو سارا ناشتہ تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ عاشق کے بابا نے بہت کہا کہ چلو آ جاؤ، میں آپ کو سلا دیتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں، لیکن نہیں، بس اس کی ضد تھی کہ مما مجھے گودی میں اٹھائیں گی اور مما میرے پاس آئیں گی۔ تو بس پھر یہی ہوتا ہے کہ بچے کو خود ہی دیکھنا پڑتا ہے جب بچے اس طرح سے حرکتیں کرنا شروع کر دیں تو۔ اور یہاں پر یہ میرا فیوریٹ لڈو، ہمیشہ سردیوں میں جو میں روز ڈیلی کی میری روٹین ہوتی ہے کہ میں اس کو ضرور لیتی ہوں، تل کا لڈو ہے، بہت مزے کا لگتا ہے مجھے۔ اور شام کے ٹائم بس یہ تھوڑا سا شوٹ کر لیا تھا کہ عاشر نے کہا کہ جی مجھے چپس بنا کر دیں، بس میں نے روٹی ووٹی بنائی، تو وہ پیچھے کھڑا میرے سر پہ پوچھ رہا تھا کہ کب بنیں گے چپس، کب بنیں گے چپس۔ پھر چپس وغیرہ بنا کے دی، اور تھوڑا سا ہم دونوں مما اور بیٹو کو ہوتا ہے کہ جی مما ڈرائنگ کر کے دیں، مجھے یہ بنا کے دیں، وہ بنا کے دیں، تو یہاں پر میں یہی بنا کے دے رہی تھی اس کو۔ اور بس یہاں پر یہ آ گیا تھا کہ مجھے گودی میں اٹھائیں، تو گودی میں اٹھانا بڑا ہو گیا، اب اٹھایا نہیں جاتا، تو اس لیے میں دور بھاگ رہی تھی، اور یہ کہہ رہا تھا کہ مما مجھے گودی میں اٹھائیں۔ اچھا جی، یہاں پر پھر ٹائم جو ہے 9:45 کا ہو رہا تھا، تو بس میں نے پھر کہا کہ جلدی سے اس کو سلا دیتی ہوں، اس کو نیند بھی آ رہی تھی، کیونکہ اگر جلدی نہ سلاؤ تو پھر یہ رات کو دیر تک 12 بجے تک 1 بجے تک جاگتا رہتا ہے، اور اپنے بابا کو بھی سونے نہیں دیتا، اور مجھے بھی پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میں اکثر ایسا کرتی ہوں کہ بابا کے آنے سے پہلے ہی ان کو سلا دیتی ہوں پکڑ کر۔
تو بس یہاں پر میں نے عاشر کو سلا دیا تھا پھر، اور میں پھر باہر کچن میں جو ہے اپنے ہسبینڈ کو پہلے فون کیا کہ آپ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا میں 10 منٹ میں بس پہنچنے والا ہوں۔ تو پھر بس میں نے سالن گرم کرنے رکھ دیا تھا، یہاں پر سالن گرم ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر میں نے فش بھی نکالی ہوئی تھی کیونکہ صبح مجھے بنانی تھی فش، اس کو پہلے میں نے دھویا، یہاں پر ساتھ ساتھ میں فش دھو بھی رہی تھی، اور دھو کر پھر میں نے رکھ دیا تھا کہ جب تک جناب آئیں گے تو پھر پانی جو ہے اس کا سارا خشک ہو جائے گا، تو اٹھا کر میں فریج میں رکھ دوں گی۔ بس پھر یہاں پر دھل چکی تھی مچھلی وغیرہ بھی، اور کھانا بھی گرم ہو چکا تھا، اور اتنی دیر میں پھر جو ہے میرے ہسبینڈ بھی آ چکے تھے۔ آج کا بلاگ بس اتنا صحیح تھا، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو میرے، اور اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔